نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم فاما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام الرحیق المختوم کی 25ویں قسط کے ساتھ میں ہوں محمد عمر خان۔ ناظرین محترم، گزشتہ قسط میں ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اہل قریش کا وفد 2 مرتبہ چچا ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، جس میں چچا ابو طالب کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکایا بھی گیا اور آفر بھی دی گئی تھی، جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھکرا دیا تھا۔ چچا ابو طالب بھی ثابت قدمی کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ترجمان بنے رہے، گویا کہ چچا ابو طالب نے اہل قریش کو واضح یہ پیغام دے دیا تھا کہ اہل قریش کی تمام تر پیشکشیں ناقابل قبول ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی تبلیغ جاری رکھیں گے۔ اب اہل قریش کے لیے یہ وہ مرحلہ آ چکا تھا کہ اس مرحلے پر آنے سے قبل انہوں نے پہلے ہی اپنی منصوبہ بندی کر لی تھی کہ اگر ہماری پیشکش اور دھمکیوں میں چچا ابو طالب قائل نہیں ہوتے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی تبلیغ سے پیچھے نہیں ہٹتے، تو پھر اب ہمارے پاس جو آخری راستہ بچتا ہے وہ ثم نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا راستہ ہے۔ لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا کوئی معمولی بات نہیں، لہٰذا اب یہ تجاویز بڑھ گئی تھی، اور جس شورا میں، جس مجلس میں یا جس کمیٹی میں یہ تجاویز ہو رہی ہیں یا یہ مشورے ہو رہے ہیں، بڑی افسوسناک بات یہ بھی ہے کہ اس پوری کمیٹی کا سربراہ ابو لہب ہے، اور ابو لہب یہاں پہ صرف رشتے کی نسبت سے ہی نہیں، بلکہ ابو لہب جو بنو ہاشم ہے اس کے تقدس کو بھی پامال کرتے ہوئے اس تجویز تک آ پہنچا ہے، یعنی سب سے بڑا دشمن تو ابو لہب ہی بن گیا ہے، جو اب باقی قریش کے سرداران کو اس نقطے پر قائل کر چکا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ یہاں پر یہ بتانا ضروری ہے کہ جتنی ظلم و جبر کی کوششیں اور حکمت عملیاں صحابہ کرام کے ساتھ کی جا چکی ہیں، اور جتنا کچھ صحابہ کرام نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کر لیا ہے، اس کے بعد اب قریش کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ ہمارے یہ ظلم، ہمارے یہ جبر اور ہماری یہ تمام تر ایذا رسانیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو دین حق سے پیچھے نہیں ہٹا سکتی، گویا کہ اب آخری راستہ صرف قتل کا ہی بچتا ہے۔ لیکن آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ اللہ کی حکمت دیکھیے کہ جہاں سے مشکلات بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، وہیں اللہ رب العزت امید کی کرنیں پیدا کر دیتا ہے، اور قریش کے یہ ظلم و جبر جس طرح بڑھتے جا رہے تھے، یہی ظلم و جبر حضرت حمزہ اور حضرت عمر بن خطاب کو دائرہ اسلام میں لے آئے۔ آگے کی قسطوں میں اس کا بھی ذکر ہوگا۔ اس قسط میں ہم اب آپ کو بتائیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کس حد تک ظلم ہوئے اور انہیں قتل کرنے کے کیسے کیسے منصوبے بنائے گئے۔ قتل کرنے کی سب سے پہلی واردات اس وقت ہوئی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں موجود تھے، اور ابو لہب کا بیٹا جس کا نام عتیبہ ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بہت ہی جاہ و جلال اور غصے کے ساتھ اور بدتمیزی اور غلاظت بکتے ہوئے آتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جانتے ہوئے کہ وہ ہمارے رشتہ دار بھی ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ ام کلثوم جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اسی عتیبہ کے نکاح میں تھی، دین اسلام کی تبلیغ کی وجہ سے اور بغض کی وجہ سے اور ابو لہب کے کہنے کی وجہ سے عتیبہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق بھی دی تھی، اور یہ بہت دور نہیں رہتے تھے، یہ بہت قریب قریب رہتے تھے۔ اس کے باوجود، یعنی ایک پڑوسی ہونے کے باوجود، رشتہ داری کے باوجود، ایک قبیلہ ہونے کے باوجود، صرف اسلام کی بغض میں عتیبہ نے وہ بدتمیزی کی، توہین رسالت کا مرتکب ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دھکا دیا،
یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر چڑھنے کی کوشش کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نے کپڑے پھاڑنے کی کوشش کی۔ یہ ایک بہت ہی نامناسب رویہ تھا شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جس کے لیے جن کی عظمت پر ہم اپنے ماں باپ کو قربان کرتے ہیں، اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں یہ انتہا کی گستاخی تھی۔ عتیبہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس طرح سے ایذا پہنچایا اور جو بدتمیزی اور جو ناروا سلوک اختیار کیا، وہ تمام حدیں پار کر چکا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت اسے بد دعا دی اور اس کے سامنے اللہ سے یہ دعا کی کہ یا اللہ، اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط کر دے، یعنی اپنے جانوروں میں سے کوئی ایک جانور اس پر چھوڑ دے جو اس کو چیر پھاڑ دے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کچھ عرصے کے بعد عتیبہ تجارت کی غرض سے شام گیا، اور شام میں ایک مقام جس کا تاریخ میں نام زرقہ ہے، وہاں پر اس تجارتی قافلے نے پڑاؤ ڈالا، اور جب وہاں پر پڑاؤ ڈالا تو وہیں پر کہا جاتا ہے کہ رات کے وقت جب سب آرام کر رہے تھے تو ایک ببر شیر غراتا ہوا آیا۔ ببر شیر کی آواز سن کے عتیبہ کے اوپر ایک لرزہ طاری ہو گیا، کیونکہ اہل قریش، اہل مکہ یہ جانتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے، ان کی صداقت اور ایمانداری کا وہ لوگ بھی یقین رکھتے تھے جو دائرہ اسلام میں نہیں آئے تھے۔ عتیبہ کو بھی یہ یقین تھا کہ جو میں نے کام کیا، جو حرکت میں نے کی، جو میں نے توہین کی، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بد دعا دی، وہ ضرور مکمل ہو کر رہے گی۔ اور وہی ہوا کہ جب شیر کے دھاڑنے کی آواز سنی تو عتیبہ پر موت کا لرزہ طاری ہو گیا، اور وہ یہ چیخ چیخ کر کہنے لگا کہ وہ وہاں مکے میں موجود ہیں، لیکن آج ان کی دعا قبول ہو گئی اور انہوں نے یہ مجھے بد دعا دی تھی۔ میں اتنی دور شام میں ہوں لیکن میری موت قریب آ پہنچی۔ یہ سن کر تجارتی قافلے کے لوگوں نے عتیبہ کو مطمئن کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ ہم تمہیں چاروں طرف سے گھیر کر، یعنی تمہیں ایک ایسے مقام پہ رکھ لیتے ہیں، چاروں طرف بھیڑ بکریوں کو رکھتے ہیں، اور ہم خود تمہاری پروٹیکشن کے لیے چاروں طرف ایک گھیرا بنا لیتے ہیں، اور تم بیچ میں رکو، اور بیچ میں بھی ہم ایک اونچا مقام بناتے ہیں پتھر رکھ کے، اور اس کے اوپر تم آرام کرو، یہ شیر تم تک نہیں پہنچے گا۔ اگر یہ آ بھی گیا تو یہ کسی جانور پہ حملہ کر دے گا، یا ہم موجود ہیں تو ہم تمہیں بچا لیں گے، اور تم تو اونچے مقام پہ ہو، شیر تو اوپر ویسے بھی نہیں پہنچ پائے گا۔ لیکن دیکھیے کہ توہین رسالت کا مرتکب تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا تھی، اور جس شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اس حد تک توہین کی ہو، وہ کیسے ممکن ہے کہ بچ جائے؟ اللہ رب العزت نے اپنے جانوروں، اپنے کتوں، اپنے شیروں میں سے ایک ببر شیر کو وہاں بھیجا، اور وہ ببر شیر نے کسی اور کو نقصان نہیں پہنچایا، کسی ایک جانور کو نقصان نہیں پہنچایا، کسی ایک بکری کو نقصان نہیں پہنچایا، بیچ میں موجود جتنے لوگ تھے ان میں سے بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ ببر شیر صرف اور صرف عتیبہ کو ڈھونڈتا ہوا آ رہا ہے، اور اگر کسی نے بیچ میں آنے کی بھی کوشش کی تو وہ ببر شیر کی ہیبت سے اس حد تک خوف زدہ ہوا کہ وہ بیچ میں سے اپنی جان بچا کے بھاگا، ہٹ گیا۔ عتیبہ پر یہ کیفیت موت کی کیفیت تھی، جب وہ اپنی موت کو اپنے آنکھوں کے سامنے آتا ہوا دیکھ رہا تھا، لیکن اس کو کہیں یہ لگ رہا تھا کہ میں اونچے مقام پر ہوں تو یہ ببر شیر وہاں چڑھ نہیں پائے گا، اور یہ ببر شیر سب کو پھلانگتا ہوا عتیبہ کے اس اونچے مقام تک پہنچ گیا، اور جب پہنچ گیا تو اس نے عتیبہ کے منہ پر سب سے پہلے اپنا پنجہ گاڑا، اور اس کا چہرہ مسخ ہوا، اور پھر اس کے جسم کی چیر پھاڑ کر دی، اور پھر اس کا سر تن سے جدا ہو گیا، گویا کہ وہ شخص جس نے توہین رسالت کی، جس نے ناموس رسالت، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور گستاخ رسول بنا، تو قدرت نے اس کی سزا یہ دکھا دی کہ اس کا سر تن سے جدا ہو گیا، اور وہ چیر پھاڑ
اور جس طریقے سے اس کے جسم کے ٹکڑے ہوئے اور شیر نے جو اس کا حال کیا، تو یہ وہ سزا ہے جو ایک گستاخ رسول کی سزا ہے۔ عتیبہ کی جانب سے یہ جو کوشش کی گئی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جبر کی، در حقیقت وہ جبر نہیں تھا، وہ ایذا نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی تکلیف دینا تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر موت کا خوف طاری ہو۔ لیکن وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی موت کا خوف طاری نہیں ہوا، بلکہ ثابت قدمی کے ساتھ انہوں نے اللہ سے مدد مانگی، اور اسی ملعون، اسی گستاخ رسول عتیبہ کے لیے جو بددعا کی، تاریخ میں وہ واضح ہو گیا کہ وہ مکمل ہوئی۔ اس کے بعد عقبہ بن ابی معیط نے بہت بڑی گستاخی کی، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم جاتے تھے اور کعبے کے پاس پہنچ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں نماز ادا کرتے تھے اور جب حالت سجدہ میں جاتے تھے تو وہاں پر عقبہ بن ابی معیط نے ایک چادر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن میں پھندا ڈالا۔ اب آپ ذرا اس کیفیت کو محسوس کیجئے کہ جب آپ سجدے میں جاتے ہیں یا ہم نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں جاتے ہیں تو ہماری باڈی کا تمام تر وزن، جسم کا تمام تر وزن، کیونکہ انسان نیچے سجدے کی جانب جا رہا ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے اسی دورانیے میں اگر کوئی کپڑا یا کوئی ایسی چیز گلے میں آ جائے اور اسے ایک دم پیچھے کی جانب کھینچا جائے اور پھر اسے کس دیا جائے تو گویا یہ گلا گھونٹنے کے مترادف ہے، اور یہ قتل کرنے کا بڑا مذموم ترین منصوبہ تھا۔ اور جب یہ کیا جا رہا تھا تو تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ جن لوگوں نے یہ مناظر دیکھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دم گھٹنا شروع ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آنکھیں تھیں، آنکھیں مبارک تھیں، وہ اس قدر باہر کی طرف آ رہی تھی کہ جیسے گردن میں پھندا لگنے کے بعد جس طرح سانس رک رہی ہوتی ہے۔ اور اس وقت اتنی ایذا رسانی اور اتنی مشکل صورتحال میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقبہ بن ابی معیط کو پیچھے کی جانب گھسیٹا، اسے دھکا دیا، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ان سے مقابلہ بھی کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محفوظ رکھنے کی بھرپور کوشش کی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گلا گھونٹ کر قتل کرنے کا اہل قریش کا یہ منصوبہ عقبہ بن ابی معیط کے ہاتھوں مکمل ہو جاتا، لیکن اللہ کو یہ منظور نہیں تھا۔ ناظرین کرام، میں جن جن لوگوں کے اور جن جن گستاخ رسول کی یہ آپ کو تمام تر چیزیں بتا رہا ہوں، آگے کی قسطوں میں آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ بدر کے میدان میں یہ سب اوندھے منہ کٹے پڑے تھے، مرے پڑے تھے، کنویں میں ایک ساتھ یہ کٹے پڑے تھے۔ ان کے وہ حشر اور وہ انجام ہوئے جنہوں نے میرے آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اس حد تک گستاخیاں کی۔ ایک روز ابو جہل نے یہ منصوبہ بنایا کہ روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کے لیے حرم میں آتے ہیں، اور قریش کے تمام لوگوں کی موجودگی میں ابو جہل نے یہ کہا کہ اگلے روز جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کے لیے آئیں گے اور جب وہ سجدے میں جائیں گے تو ثم نعوذ باللہ میں ایک بڑے بھاری پتھر کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر دے ماروں گا، نعوذ باللہ، اور اس طرح میں سر مبارک کو، سر رسالت کو زخمی کروں گا یا کچل دوں گا۔ یہ ایک بے انتہا ناقابل بیان وہ واقعہ ہے کہ جب بحیثیت مسلمان ہم یہ تصور بھی کرتے ہیں تو ہمیں اتنا شدید غصہ محسوس ہوتا ہے ایسے تمام لوگوں پر جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے جا، بغیر کسی وجہ کے، صرف عداوت کی بنیاد پر، صرف بغض کی بنیاد پر اس حد تک ظلم و ستم اور اس حد تک ان کے خلاف منصوبہ بندی کی کہ بیان کرتے ہوئے بھی ان لوگوں پر لعنتیں دینے کا دل کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اگلے روز حرم میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت میں مشغول ہوئے تو اسی دوران ابو جہل نے اس گستاخی کی نیت سے، بلکہ اس قتل کی نیت سے
ایک بھاری بھرکم پتھر ہاتھ میں لیا کہ جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں جائیں گے تو میں یہ پتھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر رکھ دوں گا یا دے ماروں گا۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھتا ہے تو اہل قریش کے تمام لوگ جو گزشتہ ایک رات پہلے یہ سارا منصوبہ سن چکے ہیں، جان چکے ہیں، وہ تماشگین بن کے دائیں بائیں کھڑے دیکھ رہے ہیں اور وہ اس پورے واقعے کا تماشا دیکھ رہے ہیں کہ اب دیکھو ہوتا کیا ہے۔ آج تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل ہو جائیں گے، اور وہ بھی حرم میں۔ وہ جیسے ہی آگے بڑھتا ہے اس بھاری بھرکم پتھر کو لے کے تو وہ ایک دم رک جاتا ہے، اس پہ ایک عجیب ہیبت طاری ہو جاتی ہے اور اس کے قدم پیچھے کی جانب بڑھتے ہیں، اور وہ جیسے ہی پیچھے کی جانب دوڑتا ہے تو وہ اپنے ہاتھ سے اس پتھر کو پھینکنے کی کوشش کرتا ہے کہ کہیں وہ پھینک دے، یعنی اب وہ پلٹ جاتا ہے، وہ دوڑتا ہے پیچھے کی جانب اور وہ پتھر اس کے ہاتھ سے چمٹ جاتا ہے، یعنی وہ چاہ کے بھی اس پتھر کو، اس بھاری بھرکم پتھر کو اپنے ہاتھ سے نہیں پھینک رہا ہوتا۔ جب یہ منظر اور یہ سٹ پٹاہٹ ابو جہل کی لوگوں نے دیکھی تو اس سے پوچھا کہ ابو الحکم، اے ابو جہل، یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ تم تو اتنا بھاری بھرکم پتھر لے کر آگے بڑھے، پھر تم رک گئے، پھر تم واپس پلٹے، اور پھر جب تم پتھر پھینکنا بھی چاہ رہے تھے تو وہ تمہارے ہاتھ سے نہیں ہٹ رہا تھا، یہ کیا ماجرا ہوا؟ ابو جہل نے بتایا کہ جیسے ہی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب وہ بھاری بھرکم پتھر لے کر بڑھ رہا تھا تو میں نے سامنے دیکھا کہ ایک بہت ہی خطرناک اور ہیبت ناک شکل کا اونٹ میرے سامنے آ گیا۔ اس سے پہلے میں نے اتنا خطرناک اونٹ کبھی نہیں دیکھا تھا، جس کے دانت بھی خطرناک تھے، جس کا منہ بھی بڑا ہیبت ناک تھا، اور وہ میری طرف غراتا ہوا بڑھ رہا تھا کہ جیسے وہ اپنے دانتوں سے میرا سر پکڑ دے، اور میں اس ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گیا۔ ناظرین کرام، یہ اونٹ وہاں کسی اور تماشگین نے نہیں دیکھا۔ یہ منظر یا یہ پورا واقعہ جو ابو جہل بتا رہا ہے کہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہاں اہل قریش کے کسی اور فرد نے ایسا کچھ نہیں دیکھا تھا۔ یہ چیز صرف ابو جہل کو دکھائی دی۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ یہ اونٹ جو بظاہر ابو جہل کی زبانی ایک اونٹ تھا، لیکن وہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے، اور اللہ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے ابو جہل کے راستے میں آ گئے، اور ایک قدم اور آگے ابو جہل نے بڑھنا تھا تو اسی روز ابو جہل کا سر تن سے جدا ہو جاتا، اور اونٹ کی صورت میں حضرت جبریل علیہ السلام ابو جہل کو فنا کر دیتے، اور جب وہ سٹ پٹاتا ہوا پیچھے کی جانب بڑھا تو وہ پتھر بھی اس کے ہاتھ سے نہیں چھٹ رہا تھا، گویا کہ وہ پتھر کا وزن ہی اس کے سینے پر آ کے گر جاتا۔ ہر طریقے سے ابو جہل کے لیے مشکل آن کھڑی ہوئی تھی، اتنی کھلی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی، بالخصوص ابو جہل کو جتنی کھلی نشانیاں دکھائی گئیں اس کے باوجود بھی ابو جہل دائرہ اسلام میں بھی داخل نہیں ہوا اور دین اسلام کی مذمت کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹا۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ مشرکین حتیم میں جمع ہوئے، اور وہ جانتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کرنے کے بعد طواف کرتے ہیں، اور اب وہ جمع ہو کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ہر وقت ہی برا سوچتے تھے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف کعبہ میں مصروف تھے تو یہ قریب آ کے، یعنی ٹولہ بنا کے جیسے گروپ بن جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لعن طعن کرتے، برے القابات سے پکارتے، بری بات کہتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اپنی زبان سے گستاخی کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ان تمام تر چیزوں کو سینکڑوں دفعہ، کئی دفعہ نظر انداز کر چکے تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت میں رکاوٹیں ڈالتے، اور ایک وقت ایسا آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کی مسلسل یہ لعن طعن سن رہے تھے اور طواف کعبہ میں مصروف تھے، تو جب تیسری بار انہوں نے یہ لعن طعن کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت قریش کے لوگوں سے مخاطب ہو کر یہ کہا کہ اے قریش کے لوگوں، سن رہے ہو؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے پاس تمہارے قتل اور ذبح کا حکم لے کر آیا ہوں۔ یہ سن کے تو وہ ڈر گئے، کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بھی بات اپنی جانب سے نہیں کہہ رہے،
وہ یہ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں کہا، اور اگر اللہ کا نبی یہ بات کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کی جانب سے ان لوگوں کے لیے جو نبی پر لعن طعن کر رہے ہیں ان کے لیے قتل کا حکم، ذبح کا حکم لے کر آیا ہے، تو یہ بات ان پر اس حد تک طاری ہوئی کہ اسی دوران وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا، ایک ستہ ان پہ طاری ہو گیا، اور ہر آدمی کی جانب سے یہ الفاظ نکل رہے تھے کہ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم طلبگار رحمت ہیں، ہمیں معاف کر دیجیے۔ گویا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت پہ تو یقین رکھتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو ماننے سے انکاری ہیں۔ یہ معاجرہ جب اہل قریش کے دیگر لوگوں تک پہنچا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنائے بیٹھے اور منتظر ہیں کہ کب کون حملہ کرے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، تو قریش کے لوگوں میں مزید ایک غصہ بڑھ گیا، عداوت بڑھ گئی، اور طیش میں آ گئے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا، اور ہمارے لوگ جو ہیں اب وہ ڈرنے لگ گئے ہیں اور وہ طلبگار رحمت ہو گئے، ان کو یہ محسوس ہوا کہ کہیں وہ دائرہ اسلام میں نہ چلے جائیں، گویا کہ انہوں نے منصوبہ بنا لیا کہ آج بھرپور طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنا ہے۔ دوسرے دن قریش کے تمام لوگوں نے یہ منصوبہ بنا لیا کہ جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کعبے میں داخل ہوں گے تو ان پر حملہ کر دیں گے، اور یہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی داخل ہوئے تو پھر قریش کے ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھکے دیے، آپ پر حملہ کیا، آپ کی کملی، آپ کی چادر کو کھینچا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچائی، تکلیف پہنچائی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچانے کی بھرپور کوشش کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود کہ وہ اتنے قریشی ایک دم سے دھاوا بول دیا کرتے تھے کہ اکیلے ابو بکر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ محسوس کرتے کہ میں نہیں محفوظ کر پا رہا، میں نہیں بچا پا رہا، تو وہ رو پڑتے، اور روتے روتے وہ یہ کہتے کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، یعنی تم ایک شخص کو صرف اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، صرف اس بات پہ تم اسے قتل کرنا چاہتے ہو، اس بات پہ تم ایذا پہنچانا چاہتے ہو۔ اور کئی دفعہ ایسا بھی موقع آیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا تھے، یعنی حضرت ابو بکر بھی ان کے ساتھ موجود نہ تھے، اور سخت ترین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچایا جاتا تھا، اور جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات معلوم ہوتی تھی اور اگر وہ دور ہوتے تھے تو وہ دوڑتے ہوئے چلے آتے تھے۔ عمر بن عاص کے بیٹے حضرت عبداللہ سے بھی یہ روایت ہے، اور دوسری روایت صحیح بخاری میں حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے، اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ روایت ہے کہ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ معلوم ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کہیں ظلم ہو رہا ہے اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کو خطرہ لاحق ہے، تو وہ وہاں آپ کو بچانے کے لیے دوڑتے، اور ہر بار وہ یہی کہتے تھے کہ کیا تم لوگ صرف ایک شخص کو صرف اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ اور ایک بار کا ذکر تو یہ بھی ہے کہ جس میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت ہے کہ جب ابو بکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچانے کی کوشش میں خود زخمی ہوتے تو ایک دن وہ اس حد تک زخمی ہو گئے تھے کہ جب وہ زخموں کے ساتھ واپس لوٹے اور جب ہم ان کی زلفوں کو ہاتھ لگاتے تھے تو گویا وہ ہاتھ میں آ جاتی تھی۔ اس سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع کے لیے یعنی حضرت ابو بکر صدیق جب بیچ میں آتے ہوں گے تو یہ لوگ ابو بکر صدیق کے بال بھی کھینچتے تھے۔ یہ لوگ کس حد تک ابو بکر صدیق کو ایذا پہنچاتے ہوں گے کہ حضرت اسماء یہ بتا رہی ہیں کہ جب ان آپ کی تیمارداری کے لیے، آپ کی زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے آپ کی زلفوں کو ہاتھ لگاتے تھے تو وہ ہاتھ میں آ جاتی تھی۔ اللہ کے رسول نے اور اللہ کے رسول کے صحابہ کرام نے، مومنین نے اور تمام اصحاب نے بے حد ظلم و ستم برداشت کیے، اور ظلم و ستم کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد تکلیف دے کر یا تو
नाउज़ु बिल्लाह कत्ल कर दिया जाए, या फिर एक वक्त ऐसा आए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन इस्लाम की तबलीग से पीछे हट जाएं। नाज़रीन कराम, ये जो सन नबवी है वो 6 नबवी का अब आखिरी महीना शुरू हो गया है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 46 बरस है। अमूमी तौर पे ये ऐसी उम्र नहीं है कि इतने ज़्यादा जुल्म व सितम, इतनी ज़्यादा ईज़ा रसानियों के बाद किसी आम आदमी में हिम्मत रहे कि वो फिर वही तबलीग करे, लेकिन ये अल्लाह की कुदरत है और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तकामत है कि अल्लाह के दीन की तबलीग के लिए जब कोई निकलता है, फिर उस पे चाहे जितने जुल्म व सितम हो, तो जूं जूं जुल्म बढ़ते जाते हैं उतनी ही उसकी इस्तकामत, सब्र और बर्दाश्त बढ़ती चली जाती है। एक वाकया ऐसा भी है इन्हीं जुल्म व सितम में शामिल, जो हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु का कबूल इस्लाम की वजह बना। वाकया कुछ यूं है कि हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु शिकार की गर्ज से गए हुए थे और सन 6 नबवी का आखिरी माह था और माह जिलहज था। अबू जहल कोहे सफ़ा पे मौजूद था। चूंकि अबू जहल ये कोशिशों में लगा रहता था कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ना किसी तरीके से कत्ल कर दे, एज़ा पहुंचाए, जख्मी करे, या किसी ना किसी तरीके से उन्हें दीन इस्लाम की तबलीग से रोके। तो कोहे सफ़ा पे उसने एक दिन देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे हैं, तो नाउज़ुबिल्लाह बहुत बुरे अलकाब कहे और बहुत बुरे अल्फाज कहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी ऐसे अलकाबात, ऐसे मुग़ल्लिज़ात, इन गालियों का और इन बुरे लफ्ज़ों का कभी जवाब नहीं देते थे। खामोश रहकर वहाँ से गुजर जाया करते थे और कुछ भी नहीं कहते थे। जब अबू जहल ने देखा कि मैं इतना कुछ कह रहा हूँ, इतना बुरा भला कह रहा हूँ और बदले में नज़रअंदाज कर दिया गया, कुछ भी नहीं कह रहे, यानी असर नहीं हो रहा, तो और गुस्से और तेश में आके उसने एक पत्थर लिया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर उसने वो पत्थर मारा और सर मुबारक जख्मी हो गया और खून बहने लगा। ये सारा माजरा अब्दुल्ला बिन जुदआन की एक लौंडी ने कोहे सफ़ा पर देखा और अपने मकान की खिड़की से देखा। जब उसने ये सारा वाक़या देखा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी हुए, गोया के लोग अगर दीन इस्लाम में नहीं भी आए थे तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मोहब्बत, उनसियत रखते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक शफकत भरा किरदार है और इस लौंडी को भी ये बात इतनी नागवार गुजरी, यानी अभी दायरे इस्लाम में नहीं है, लेकिन इसको इतनी नागवार गुजरी कि इससे बर्दाश्त नहीं हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह जुल्म हो रहा है, जख्मी कर दिया, जबकि वो बदले में कुछ कह भी नहीं रहे और उनको, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी मुग़ल्लिज़ात बकी गई अबू जहल की जानिब से, और ना कहने के बावजूद पत्थर मार के जख्मी कर दिया। जब उसने देखा कि हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शिकार से वापस आ रहे हैं, तो उसने सारा वाक़या हज़रत हमज़ा को बताया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस हद तक जुल्म हो रहा है कि चलते फिरते उन्हें पत्थर मारे जा रहे हैं। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो अपने जलाल में और अपने जाहो जलाल के अलावा अपने किरदार, अपनी हैबत में पूरे अहले कुरैश में अपना एक खौफ रखते थे, और लोग ये जानते थे कि जब हमज़ा की तलवार निकलती है तो फिर सर कलम होकर ही रहते हैं। जब हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये बात मालूम हुई कि कोहे सफ़ा पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये हुआ, तो यहाँ पर अब बात सिर्फ इंसानियत की नहीं बल्कि रिश्ते का भी एक ताल्लुक जुड़ा, क्योंकि हज़रत हमज़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा भी हैं। तो उनको ये भी गुस्सा आया कि मेरे भतीजे पर इस हद तक जुल्म हो रहा है, जबकि बदले में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी पे जुल्म नहीं कर रहे, किसी को कोई एज़ा नहीं पहुंचा रहे और तमाम जख्म खाने के बावजूद भी उफ तक नहीं कर रहे। अब लोगों से और ख़ानदान के लोगों से ये बातें बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि क्यों इतना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म और सितम किया जा रहा है। गोया के बड़े गुस्से के साथ हज़रत हमज़ा अबू जहल को ढूंढते हुए, यानी अमर बिन हश्शाम को ढूंढते हुए काबे तक पहुंच गए, और ये वहीं पर मौजूद था और कुरैश के दीगर लोग भी थे। ऐसा धक्का दिया
عمر بن حشام ابو جہل کو حضرت حمزہ نے کہ وہ جا کے زمین پر گر پڑا اور جو ان کی تلوار کی میان تھی اس سے ایک ضرب ایسی سر پر لگائی کہ ابو جہل کا سر پھٹ گیا۔ اہل قریش یہ معاملہ دیکھ رہے ہیں۔ آگے سے حضرت حمزہ نے یہ بھی باور کرایا کہ میرے بھتیجے کو تم اکیلا مت سمجھنا، اور نہ تم یہ سمجھنا کہ تم ہر وقت جس طرح چاہو گے میرے بھتیجے پر ظلم و ستم کرو گے اور اس کا خون بہاؤ گے، کہ ہمارے خاندان کے لوگوں کا خون اتنا بے قیمت ہے کہ تمہارا جب دل کرے گا تم ایذا پہنچاؤ گے اور ہمارے خاندان کے لوگوں کا خون بہاؤ گے۔ یہ بات اہل قریش کے دیگر سرداروں پہ ایک تھریڈ بن کے ابھری۔ انہیں ایسا محسوس ہوا کہ بنو ہاشم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے آن کھڑا ہوا ہے، کیونکہ حضرت حمزہ اپنی ایک جرت، اپنا ایک وقار، اپنا ایک جاہ و جلال رکھتے ہیں، اور کئی جنگوں میں حضرت حمزہ کے کارنامے کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ یہ دیکھ کر جو ابو جہل کا قبیلہ تھا بنو مخزوم، اس کے لوگ آگے بڑھ گئے، اور معاملات اب اسی کیفیت میں جا رہے تھے کہ بنو مخزوم کے لوگ بنو ہاشم کے لوگوں کو کچھ کہتے اور پھر بنو ہاشم مکمل طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے یہ ایک قبائلی جنگ چھڑ جاتی اور پھر یہ خون ریز جنگ ہوتی۔ یہاں پر ابو جہل کو معلوم ہو گیا کہ اگر میں نے اپنی غلطی تسلیم نہیں کی تو بنو مخزوم میرے حق میں کھڑے بھی ہو جائیں تو بنو ہاشم پورے قبیلے کا صفایا کر دیں گے۔ تو یہاں ابو جہل نے اپنی غلطی تسلیم کر لی اور اپنے ہی لوگوں کو کہا کہ ہاں میری غلطی تھی، مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا پتھر مارا تھا جس سے وہ زخمی ہوئے تھے، جس پر بنو مخزوم کے لوگ بھی شرمندہ ہو گئے کہ یہ تو اعتراف جرم کر لیا کہ ایک شخص کو، ایک معصوم شخص کو بلا وجہ آپ ایذا پہنچا رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ دین اسلام کی بات کر رہا ہے، ایک اللہ کی بات کر رہا ہے۔ پورا قبیلہ شرمندگی کے مارے منہ پھیر کے چلا گیا، اور بنو ہاشم کو یہاں فتح ہوئی، بنو ہاشم کا بیانیہ یہاں مضبوط ہو گیا۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ صرف رشتہ داری کی بنیاد پہ انہوں نے یہ قدم لیا، لیکن حقائق یہ ہیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ سے راغب تھے اور ایک اللہ پر ایمان لانے والے بندے بن چکے تھے، اور انہیں یہ گوارا نہیں ہو رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنا ظلم ہو۔ گویا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے بھتیجے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، ایک اللہ کے دین کو انہوں نے قبول کیا، اور یہ ظلم و ستم اور یہ وجہ حضرت حمزہ کے دین اسلام میں داخل ہونے کی بھی ایک وجہ بنی۔ اب حضرت حمزہ کے دین اسلام میں آنے کے بعد تو اہل قریش ایک مزید پریشانی میں مبتلا ہو گئے کہ جو ایذا رسانیاں ہم بآسانی پہنچا رہے تھے اب ممکن نہیں ہے، کیونکہ اب حمزہ پیچھے کھڑے ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچانے کا مقصد یہ ہوگا کہ حمزہ کی تلوار نکلے گی اور اس گستاخ رسول کا سر کاٹ دے گی، لہٰذا اب قریش پہ خوف طاری ہونا شروع ہوا۔ ناظرین کرام، اس قسط میں ہم نے آپ کو بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کس حد تک ظلم و ستم ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بھی بنایا گیا اور کئی حملے بھی ہوئے، لیکن یہ اللہ کی حکمت تھی کہ انہوں نے جتنے ظلم کرنے تھے رسول اللہ پر انہوں نے کیے، لیکن اللہ نے اپنے رسول کی حفاظت کے لیے انہی کے قبیلے میں سے لوگوں کو چنا، اور ان میں سے ایک نمایاں نام حضرت حمزہ کا سامنے آیا، اور جب حضرت حمزہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو جان کے خطرات تھے اب وہ کم ہونا شروع ہو گئے۔ اگلی قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت عمر فاروق یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کس طرح دائرہ اسلام میں آئے اور کیا وہ معاملات ہوئے۔ اس قسط میں جانے انجانے میں اگر بیان کرتے ہوئے مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہو تو میں اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔